کہتی ہے ریحان کو میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، سمجھ نہیں آ رہا جو امی نے کیا اس پر افسوس کروں یا جو تمہاری زندگی برباد ہو گئی اس پہ دکھ کروں۔ ریحان کہتا ہے سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا کہتی ہے امی کا قصور تو ہے نا۔ ریحان کہتا ہے ڈاکٹر نے تمہیں اسٹریس لینے سے منع کیا، اپنا خیال رکھو۔ سارا گھر آتی ہے تو علی اس پر بہت شاؤٹ کرتا ہے اور سامنے ہی ریحان کھڑا ہوتا ہے، وہ چپ کر کے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ علی کہتا ہے تمہاری وجہ سے میری جاب خطرے میں آ گئی ہے، مجھے لاہور جانا تھا، تم نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ نگہت اپنی امی کو بتاتی ہے کہ شہیر کا رویہ اور سخت ہو گیا ہے میرے ساتھ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ سچائی پتہ چلی تو مجھے چھوڑ نہ دے۔ اس کی امی کہتی ہے ہمارے خاندان میں لڑکی کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سیم اور شہیر کا نکاح ہو جاتا ہے۔ سیم کہتے ہیں یہ خواب میں نے برسوں دیکھا تھا کہ میں بیوی بنی تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، لیکن اس خواب کے پورا ہونے کی امید میں نے چھوڑ دی تھی۔ شہیر کہتا ہے آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، ایسی باتیں مت کرو، آج تم سے شادی کی خوشی میری تمام خوشیوں پر بھاری ہے۔ وہ اسے بریسلٹ گفٹ کرتا ہے۔ سیم کہتی میں نے بھی تمہارے لیے واچ لی ہے۔ ماریا کہتی اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، سیم اب تک گھر نہیں آئی۔ بلال کہتا ہے وہ میری بڑی بہن ہے، میں ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ ماریا بتاتی ہے میرا کزن ریحان بہت امیر ہو کر آیا ہے باہر سے۔ بلال ماریا کو کہتا ہے تمہاری وجہ سے میں اپنے پروفیشن سے ہر دفعہ بے ایمانی کرتا ہوں، تم پھر بھی خوش نہیں ہوتی۔ علی سارا کو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم پر ایسے شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سارا بتاتی میری طبیعت خراب ہوگی تو ریحان مجھے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ علی کہتا ہے کیا ہوا تھا تمہیں؟ سارا بتاتی ہے کہ آپ بابا بننے والے ہیں۔ علی کہتا ہے تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تبھی ہانیہ کی کال آ جاتی ہے۔ علی بتاتا ہے کہ تم پھپھو بننے والی ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ ہانیہ بہت خوش ہوتی ہے۔ علی کہتا ہے تم امی کو بتا دینا، میں تو بتا نہیں سکتا۔ شہیر کی امی کہتی بیٹا آج سے پہلے تم اتنی لیٹ کبھی نہیں ہوئے۔ شہیر کہتا ہے میں نگین کو بتا کر گیا تھا۔ نگین کہتی مجھے تو لگا تھا 8-9 بجے تک آ جائیں گے۔ شہیر کہتا ہے بہت سے کام ہوتے ہیں آفس میں۔ شازیہ کہتی ہاں علی تھا تو تمہارا ہاتھ بٹا دیتا تھا، اب تمہیں اکیلے مینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شیان کہتا ہے جیسے آپ نے ماریا کی شادی کی تھی ویسے علی بھائی کو کہ میری بھی شادی کرے۔ نگہت کہتی ہے تمہیں تو بس اپنی شادی کی فکر ہے۔ شیان کہتا ہے اب آپ اپنی بیٹیوں اور بیٹے میں فرق کر رہے ہیں۔ علی کہتا ہے اب تمہاری ہر چیز کا خیال میں رکھوں گا۔ سارا کہتی ہے آپ کیوں ناشتہ بنا کر لے کر آئے، میں خود بنا لیتی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ علی کہتا ہے تم دوسروں کی فکر میں اپنی بالکل کیئر نہیں کرتی۔ ماریا سیم کو کہتی ہے کیا تیاری ہے تمہاری، اتنا خوش تو آپ اپنی بھائی کی شادی پر بھی نہیں تھی۔ سیم کہتی ضروری نہیں جو پہلے نہیں ہوا وہ بعد میں بھی نہیں ہو سکتا۔ سیم ملازمہ کو 500 روپیہ دیتی ہے اور کہتی ہے انسان حسد جیسی نظروں سے بچا رہتا ہے۔ ہانیہ اپنی امی کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ علی بھائی کی کال آئی تھی۔ شازیہ کہتی ہے اس نے تمہیں تو اپنی خوشی میں شریک کر لیا لیکن ماں کو بھول گیا۔ ہانیہ کہتی ہے امی اتنا بڑا خوشی کا موقع ہے، پلیز ان خوشیوں کو پھیکا مت ہونے دیں۔ علی کی امی کہتی ہے تم نے تو ماں کو مرا ہوا ہی سمجھ لیا ہے، اسی لیے اپنی خوشی میں شریک نہیں کیا، میں بس تم دونوں کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ علی کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا جہاں میری بیوی کی عزت نہیں ہے، لیکن سارا علی کو منا لیتی ہے، وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ شازیہ بتاتی ہے کہ سارا ماں بننے والی ہے اور نگین اب تم نے سارا کا خیال رکھنا ہے۔